الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محمد حسین مہنتی صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ محمد اصغر صاحب، میرے قائدین محترم، اور آج یہاں لاکھوں کی تعداد میں شارع فیصل پر فلسطین کے لیے احتجاج کرنے والوں، ان سے یکجہتی کرنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوا۔ اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا، قتل عام کیا، بمباری کی، عمارتوں کو گرایا، میڈیا ہاؤسز پہ حملہ کیا، بچوں کو شہید کیا، اور ہم نے دیکھا کہ بحیثیت مجموعی جب اسرائیل یہ حملے کر رہا تھا تو حکمرانوں کی سطح کے اوپر ایک خاموشی طاری تھی، لیکن پھر جب عوام نکل کر کھڑے ہوئے، عرب و عجم میں نکل کر کھڑے ہوئے، پورے مغرب میں بعض امیر انسانوں نے احتجاج شروع کیا، تو پھر اس کے بعد حکمران طبقہ بھی کچھ جاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور جب تک وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے ان کے خلاف جہاد کرنا پوری امت مسلمہ کا فرض ہے۔ یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکل کر کھڑے ہوں جو روز اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب ایک چھوٹی سے خطے میں، غزہ کے اس علاقے میں جو 1 اسکوائر کلومیٹر پہ 13,000 انسان رہتے ہیں، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے، ایک راستہ صرف مصر کا ہے، اس کو بھی اسرائیل کے کہنے پہ بند کر دیا جاتا ہے، انسانوں کی ایک جیل ہے، اور اس جیل کے اوپر جب بار بار اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے۔ پہلا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے جو عالمی طاقتیں ہیں، جو امن کی چیمپئن بنتی ہیں، ان کو جو ہے سامنے آنا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو، ان کو جو ہے وہ میدان میں نکلنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عوام نکلے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مزاحمت کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے جو ان امن کے ٹھیکیدار ہیں، امریکہ ہے، وہ نام نہاد ٹھیکیداری کا صرف زبان سے اعلان کرتے ہیں۔ وہ امریکہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کو روکے، جب وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہا تھا تو 65 کروڑ ڈالر کے اسلحے کی امداد امریکہ نے اسی دوران میں ان کے لیے جاری کی ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جو کہتا ہے کہ حماس جو مزاحمت کرتی ہے وہ ٹیررسٹ ہے، لیکن خود امریکہ کیا ہے؟ 2 کروڑ ریڈ انجنز کی لاشوں کے اوپر یہ دہشت گرد ریاست امریکہ وجود میں آئی ہے۔ امریکہ وہ دہشت گرد ہے کہ جس نے ویتنام پر لشکر کشی کی، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، عراق پہ لشکر کشی کی، ملینز آف پیپلز کو قتل کیا، اس نے افغانستان پر لشکر کشی کی، پورے افغانستان کو اس نے بارود کا ڈھیر بنا دیا، اور یہ وہ امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا۔ اس کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کبھی انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن برطانیہ کیا ہے؟ برطانیہ تو وہ سامراج ہے کہ جس نے وہ کلنکا ٹیکا اپنے اوپر ملا تھا 1917 میں، جب اس کا لارڈ بالفور وزیر خارجہ ایک طرف عرب اسٹیٹس کو پروانے جاری کر رہا تھا کہ ہم تم کو الگ ریاست بنائیں گے، اور دوسری طرف یہودیوں کو پروانے جاری کر رہا تھا کہ ہم تمہاری ریاست کو قبول کرتے ہیں۔ قیامت تک برطانوی سامراج کے ماتھے پہ یہ کلنکا ٹیکا موجود رہے گا۔ اس لیے یہ دہشت گرد ریاستیں دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ان سے توقع نہیں تھی، پھر کس سے توقع ہوتی؟ عالم اسلام میں حکمران ہے، 56-57 اسلامی ملک ہیں، ان کی فوجیں ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے، کچھ ریٹائر جرنیل ہیں، شاید ان کی ڈیوٹی امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ لگائی ہے کہ اسرائیل کے حق میں فضا ہموار کرو۔ 4-6 اینکر ہیں جو اس طرح کی بکواس شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب عرب اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں تو
تو ہم ہزاروں کلومیٹر کیوں قبول نہیں کریں؟ میں ان سارے امریکی ایجنٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس عرب کا اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ہمارے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب ہوا یہ کہ جب حماس نے مزاحمت کی، پتھروں نے پتھر لے کر بچے اسرائیلی اور صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے لگے، جہاد کرنے لگے، تو پھر عالم اسلام میں بھی بیداری ہوئی، باضمیر انسان بھی دنیا میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور جب احتجاج ہوا تو شاید حکمرانوں کو کچھ یہ بات سمجھ میں آئی کہ عوام کا یہ ریلا ان کو اٹھا کرنے رہ جائے، اس لیے زبانی جمع خرچ بھی شروع ہوئی، کچھ عملی اقدام بھی ہوا، اور کسی طرح کہ جب اسرائیل کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے، جب یہودی صہیونی مرنے لگتے ہیں تو وہ جنگ بندی کی طرف آتا ہے، تو 300 انسانوں کے قتل کے بعد 70,000 بلکہ 1,05,000 فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے بعد 80 بچوں کو شہید کرنے کے بعد یہ جنگ بندی تو ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ بندی در حقیقت یہ حماس کی فتح ہے، یہ محافظین قبلہ اول کی فتح ہے، یہ امت مسلمہ کی فتح ہے، یہ آپ کی فتح ہے، یہ ان بچوں کی فتح ہے جو فلسطین کے پتھر رکھنے والے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ مستقل طور پر حل نہیں ہوا جب تک اسرائیل کا وجود موجود ہے، ناپاک وجود موجود ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ حیرت کی بات ہے یہ امت مسلمہ کس طرح ایک ہے۔ ہم نے غزہ میں رابطہ کیا، اسماعیل ہنیہ صاحب انشاءاللہ آج آپ سے خطاب کریں گے، تو غزہ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے رشتہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کشمیری جو خود لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، انہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنا شروع کیے ہیں۔ جغرافیاؤں نے ہمیں تقسیم نہیں کیا، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بس آپ کو یہ جد و جہد تیز تر کرنی ہے، بین الاقوامی استعمار کا بھی مقابلہ کرنا ہے، صہیونی عزائم کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ان کے ایجنٹ حکمرانوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ آپ جاگیں گے تو حکمران مجبور ہوں گے، اور آپ نہیں جاگیں گے تو یہ اسی طرح آپ کی غیرت کا سودا کریں گے۔ اس لیے آج ہم فلسطین کے لیے بھی اکٹھا ہوئے ہیں، اور کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بند کمروں کے مذاکرات میں جو سودا کشمیری اور فلسطینی عوام کا کر رہے ہو، ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ سودا قبول نہیں ہے۔ ہم کشمیر نہیں بیچنے دیں گے، ہم قبلہ اول اس کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تمہاری مزاحمت کریں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، مقاومت کریں گے، اور محافظین قبلہ اول کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حماس کو بین الاقوامی سطح پر ریکگنائز کیا جائے۔ جب جنگ بندی حماس اور اسرائیل کے مابین ہوئی ہے تو اقوام متحدہ میں بھی حماس کی نمائندگی ہونی چاہیے، اس مزاحمت کرنے والی تحریک کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جد و جہد تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ فلسطینیوں کی دل کھول کر مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آج آپ سڑک پر موجود ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ مال سے تعاون کریں گے، وہ بھی جہاد ہوگا۔ سب مل کر انشاءاللہ عالمی طاغوت کا خاتمہ کریں گے۔ انقلاب انشاءاللہ امت مسلمہ کا نہیں، پوری دنیا کا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔